جی ناظرین، لائیو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس کی آپ کے علم میں کہ یہ پروگرام آپ K2 ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ رہے ہیں اور خیبر نیوز پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ سیار، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا، یہی سوال تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سربراہ نہیں رہ پاتے، نہیں چلے جاتے ہیں ایگزائل میں، کوئی بھی آپ پاکستان ہی میں ہو لیکن ان کی سربراہی ختم ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے منصوبہ بندی کسی اور کے ہاتھ میں آتی ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب شاید ان کو یہ ذمہ داری سونپی جائے، تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو خان صاحب ہیں تو پی ٹی آئی ہے، خان صاحب نہیں تو پی ٹی آئی نہیں، تو پھر کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی اگر اس سے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، اگر اس کا موازنہ آپ دیگر ان پولیٹیکل پارٹی سے کریں، خاص طور پر ایم کیو ایم کے ساتھ، تو ان کی پوزیشن بہت مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے ابھی 4 سال، اس سے پہلے بھی خیبر پختونخوا میں تقریباً ہم دیکھیں تو گزشتہ کوئی 9 سال سے وہ برسر اقتدار رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سینٹر میں حکومت رہی ہے، عمران خان وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی جلدی اگر جو ہے ختم ہونے والی، یا یہ بس جس طرح کہ ابھی جو ہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پر تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور بہت حد تک ان کو ویک کمزور کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو، مگر مکمل خاتمہ اتنا مجھے نہیں لگتا ہے وہ پاسبل، مجھے نہیں لگتا اگر عمران خان صاحب سربراہ نہ رہے تب بھی کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی میں خان صاحب نے ایک تھرو آؤٹ ایک کام کیا ہے، اور وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو اس کی فین فالوئنگ انہوں نے بنائی ہے وہ اپنے ارد گرد اس نے بنائی ہے۔ شاہ محمود قریشی اگر آپ پی ٹی آئی میں دیکھ لیں تو وہ پاپولر نہیں ہے، فواد چودھری آپ دیکھ لیں پاپولر نہیں ہے، اسد عمر دیکھ لیں پاپولر نہیں ہے، خان صاحب دیکھ لیں تو خان صاحب سے شروع ہوتا ہے اور خان صاحب پہ پی ٹی آئی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پہ خان صاحب ہوں گے، اگر وہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی، پی ٹی آئی ایم ہوگی، پی ٹی آئی پی ہوگی، تو یار یہی تو میرا سوال ہے کہ اگر پی ٹی آئی میں خان صاحب نہیں ہوں گے تو پھر کیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں تو پی ٹی آئی تو نہیں ختم کریں، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایگزائل میں تو نواز شریف بھی گئے تھے، ایگزائل میں تو بے نظیر بھٹو بھی گئی تھی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگزائل میں خود ہوں گے، یہاں پر ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ہوں گے جو پارٹی چلا رہے ہیں، جو بھی لوگ ہوں گے، جب تک خان صاحب ہیں پی ٹی آئی رہے گی۔ اگر پابندی لگ گئی تو اس کے بعد کچھ نام چینج کر کے اگر کچھ اور رکھ دیں تو وہ اور بات ہے، مگر جب تک خان صاحب ہیں پی ٹی آئی ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیے اب ایک سوال ہے کہ خان صاحب نہیں ہوں گے تب کیا پارٹی ہوگی؟ خان صاحب تو ہوں گے، آپ خدا نخواستہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں ملک سے باہر جا رہے ہیں، اگر وہ ان کو سربراہی سے ہٹایا جاتا ہے۔ دیکھیے میری بات سنیں، ایم کیو ایم آپ کہتے ہیں موازنہ نہیں ہوتا، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن جو ایم کیو ایم کو ورکر تھا نا، جتنی محبت الطاف حسین سے ان کی تھی، شاید پی ٹی آئی کے عمران خان سے شاید ان کی اتنی محبت نہ ہو۔ شاید ون پارٹ آف دا کنٹری، میں آپ کو اس میں اگر آپ نے مثال دیتا ہوں، لیٹ سے عمران خان صاحب چلے گئے ایگزائل میں، ٹھیک، عمران خان صاحب اپنے فالوورز کو بتا دیں کہ بھائی میں نے پارٹی کا ایک کمیٹی بنائی ہے، درست، یہ کمیٹی پارٹی کو رن کرے گی، جس طرح عمران خان صاحب نے اس سے پہلے اپنے گرفتاری کے دوران جو کہا تھا کہ میں نے کمیٹی بنائی ہے۔ اب یہ دوسری الگ بات ہے کہ اسی کمیٹی نے انتہائی وہ ناکام ہو گئی، انتہائی غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کی۔ جب خان صاحب جیل میں تھے، خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہو گیا ہے، تو اسی کمیٹی کو پھر آگے آنا چاہیے تھا، اسی کمیٹی نے پھر ڈائریکشن دینے چاہیے تھے اپنے ورکرز کو کہ بھائی جلاؤ گیراؤ توڑ پھوڑ کی جانب نہ جائیں، صرف احتجاج کریں، خاموش احتجاج کریں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمیٹی کو چھوڑ دیں کہ بھائی یہ کمیٹی پارٹی کے جو وہ ہیں وہ ان کو سنبھالے گی یہ کمیٹی، اور شاید یہ بھی ہو جائے کہ وہ بشرا بی بی کو اپنے فالوورز کو کہہ دیں کہ بشرا بی بی اس کمیٹی کی وہ ہوگی، ہاں آرگنائزر، کچھ بھی کہنے بالکل وہ ہوگی، اور آپ لوگوں نے کرنا ہے تو ظاہر ہے اپنا ووٹ جو ہے نا جن لوگوں پر ہوگا پارٹی، میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹ اپنا جو ہے نا انٹیکٹ ہے ان کا، پھر انٹیکٹ رکھنے کے لیے خان صاحب کچھ نہ کچھ میکینزم چھوڑ کے جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بڑا اہم موضوع وسیم بھی سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید ہے، ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے ہمارے سابقہ،
اور یہ فیصل وارڈا کا کہنا ہے، بڑے ذمہ دار آدمی ہیں پی ٹی آئی کے اندر کے. اس کیس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس کیس میں انہوں نے فائدہ لیا ہے، کہ جو پورا کیس تھا اس پہ جو منی ٹرانسفر تھا اس میں انہوں نے فائدہ لیا ہے. یہی ہے میرا مقصد ہے کہنے کا. تو مجھے یہ بتائیں، جب فیض حمید صاحب کا نام آیا ہے تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی یہ جتنا معاملہ بگڑ چکا ہے، جتنے معاملات ہوئے ہیں، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اور کسی نہ کسی حوالے سے جنرل فیض صاحب جو ہے وہ ان کا نام آتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یار آپ سیاسی لوگوں کو گرفتار بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف پتہ نہیں کورٹ آرمی ایکٹ کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ اور وہ کرتے نیت ہے آپ کی، باقی بھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، اور فیض صاحب جو ہیں وہ فیضیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس حوالے سے نہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بات کی جاتی ہے کہ بھئی یہی تو اصل شخصیت، اور نہ فوج کی طرف سے کوئی بات کی جاتی ہے. ویسے مطلب لوگوں کو پتہ تھا کہ مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، خاص کر پی ٹی آئی کی حکومت کے طرزی حکومت کے حوالے سے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کون کون کر رہا ہے، کون کس سے کروا رہا ہے، یہ پتہ تھا. لیکن آج فیصل وارڈا نے چونکہ منہ کھولا ہے اور اس نے بیان دیا ہے، تو اب وہ فیض حمید صاحب ڈائریکٹلی ہمارے بھی زیر بحث آ گئے ہیں، کیونکہ باقاعدہ نام لیا گیا ان کا. لیکن وہ پہلے سے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کون کر رہا ہے اور کس نے کتنا اپنا وہ کیا ہے. اس میں ایک دوسری شخصیت کا نام ہے اس میں، جس میں راشی بھی وہ ہے اور مرتشی بھی وہ ہیں، ملک ریاض صاحب. اس کا نام بھی کوئی نہ میڈیا لے رہا ہے نہ کوئی درست لے رہا ہے، جس طرح لینا چاہیے. ہاں، جس طرح لینا چاہیے. اس میں تو وہ دونوں ہے، رشوت دینے والا بھی ہے اور لینے والا بھی ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پرائم ایکیوز جو ہے وہ ہے، اس کو سب سے پہلے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے اور ان سے تفتیش کر لے، پوچھ لے کہ بھائی ہوا کیا ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے پی ٹی آئی اور یہ کوئی شرپسند عناصر کا جتھا ہے، اور یہ بیان ہم دیکھ رہے ہیں بڑے ذمہ دار لوگوں سے کہ منہ سے ہم سن رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ دار جتھا جس نے بنایا تھا وہ ذمہ دار سب سے پہلے تو ان کو کرنا چاہیے. اور وہی جو لا آف لینڈ ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، مطلب بندوق یہ لا آف لینڈ ہے. بندوق کو برا بلا کہنے سے بہتر ہے بندوق چلانے والے کو پکڑا جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہی لا آف لینڈ جو ہے نا، وہ ایگزیکٹلی ان لوگوں کے لیے بنا ہے جن کی طرف میرا اشارہ ہے. ان لوگوں کو اسی لا آف لینڈ سے ان کو گزارا جائے، اور اگر ان پر وہ ہوا ہے، ثابت ہو گیا، تو پھر ان کو اسی لا آف لینڈ کے تحت سزا بھی دے دیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ ایکول ہو رہا ہے سب کچھ، جو ہے نا، بدنیتی نہیں ہے، کوئی بدنیتی نہیں ہے. اور ہم یہ بھی پھر کہہ رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جن دو کیسز کی طرف میرا اشارہ ہے، اس میں پھر ایک قدم آگے بھی آئے اور کہیں کہ بھائی یہ سزا پائی ہے اور یہ سزا دی گئی ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو ہمارے انصاف کے محکمے پر، انصاف کے نظام پر، وہ ہو جائے. باقی تو وہی ہو رہا ہے جو کہ ٹھیک سمجھا جا رہا ہے. درست. سیاد یہ بتائیں کہ جس طرح جنرل فیض کا نام لیا جاتا رہا ماضی میں بھی، اور اب تو کھل کے ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اصل جو محرک ہیں ان تمام تر معاملات کے وہ جنرل فیض ہی کو سمجھا جا رہا ہے؟ تو بحیثیت انسٹیٹیوشن جو ہمارا ذمہ دار ادارہ ہے پاک فوج، ان کو کس طرح اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے جنرل فیض کے حوالے سے؟ اور پھر یہ جو ملک ریاض کی انہوں نے بات کی القادر یونیورسٹی والے معاملے پہ، ان کو بھی نہ کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، نہ ان کے بارے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ بس صرف خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے ہیں، باقی جس نے کیا ہے وہ کرتا رہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں. یہ بات تو بہت حد تک درست ہے کہ مطلب اس کیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی آڑ میں پی ٹی آئی اور خان صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مگر بیچ میں سے جو معاملات خراب ہوئے، یہ تو انیشل کیس تھا. باقی خان صاحب نے اپنی وجہ سے معاملات کچھ بہت زیادہ خراب کیے. 9 مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے اس کو خراب کر دیا کیونکہ جہاں تک اس کیس کا جو معاملہ تھا اور یہ جو کیس چل رہا تھا اس کا، تو اس حد تک تو وہ کیس چل رہا تھا اور پیشیاں تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، تب تک تو ٹھیک تھے. 9 مئی کے پہلے تو ان ساری چیزوں کا ایک پس منظر تھا اور بس ٹھیک ہے، وہ چل رہا تھا. 9 مئی کے بعد یہ کیس بھی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. اب آپ اس کو دیکھیے، پس پردہ چلا گیا. یہ اہم بات ہے. اس میں جو کیس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے. ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے. اب جو اس وقت اس ملک میں بہت ضروری
بات ہے یا یہ کام ہے جو کرنا ہے ہمیں، اور خاص طور پر اس وقت چونکہ فوج، میں باقاعدہ نام لوں گا اس کا، ان کی ایگو بہت ہرٹ ہوئی ہے. ان کی ایگو، یا جو واقعات 9 مئی 10 مئی کو واقعات ہوئے ہیں اس سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، خاص کر شہداء کے جو یادگار تھے اور ان پہ حملہ آور ہوئے لوگ اور ان کی جس طرح بے حرمتی کی گئی ہے. تو وہ تو ہوا ہے، اور اس میں ابھی تک ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس میں بہت کھل کے سزائیں بھی ہو رہی ہے اور کارروائیاں ہو رہی ہیں اور بہت لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اور اس میں وہ چلو اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں کہ یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جی کسی ایک معاملے پہ اختلاف ہے اور آپ جو ہے نا چڑھ دوڑتے ہیں جو آپ کے سامنے آئے. احتجاج آپ کا حق ہے، مگر احتجاج کرنے کا ایک طریقہ ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ اس وقت اعتماد لوگوں کا نہیں ہے، کسی بھی ادارے پہ نہیں ہے. تو یہ بات میں یہاں پہ سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ جو یہاں تک معاملات ہیں تو اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا بہت اہم کردار رہا ہے، بلکہ وہی ماسٹرز تھے اس چیز کے، ماسٹر تھے، وہی سارا شو چلا رہے تھے. یہ پپیٹیر شو جو تھا اس سے پہلے جو چل رہا تھا سلیکٹڈ اور یہ اور وہ، اس میں سارا، ابھی تو خان صاحب بھی مان گئے، ابھی تو پرویز اسد کیسر بھی مان گئے کہ ہمارے لوگوں کو لا کے وہ ہمیں جب ضرورت ہوتی تو ہمارے ایم این ایز کو بھی وہ ہمیں اویلیبل کرتے تھے. ان کو سزا دیں، ان کو بھی اسی طرح عبرتناک سزا دیں جس طرح آپ اپنے مخالفین کو دے رہے ہیں. تو جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ انصاف کا دورہ معیار ہے، یہ دورہ معیار ہے اور یہ دورہ معیار ہم نہیں مانتے. یہاں پہ میں اس سے بھی آگے جائے گی، ایک دو اکابرین اور بھی ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ لوگوں کے لیے چوائس ہم نے دینا تھا، اور اسی چوائس کے لیے 2014 کا دھرنا اور یہ سب کچھ جو تھا. یہ پوسیبل ہے جو سیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بالکل پاسبل ہے، میرا نہیں خیال ہے بالکل پاسبل، مطلب اس طرح کوئی نظیر اس طرح ملی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں پرویز مشرف صاحب کا کیس لے لیں، اس میں عدالت نے سزا دی تھی، سپریم کورٹ کی ایک خصوصی بینچ نے سزا دی تھی، اور وہ سزا جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکا نہیں. تو کسی کے خواہش پر، کسی پارٹی کے مطالبے کے اوپر کس طرح یہ ہوگا؟ اس میں میرے اختلاف ہے. اس میں دیکھیے مشرف والے معاملے میں ایگریو پارٹی تھی نواز شریف، ٹھیک ہے. اس وقت سویلین چاہ رہا تھا کہ وہ فوجی ڈکٹیٹر کا احتساب کرے. اس وقت ایگریو پارٹی کون ہے؟ آرمی ایز اے ادارہ خود کو سمجھتا ہے کہ اس پی ٹی آئی کی وجہ سے ہمارے وقار کو جو ہے نا نقصان پہنچا ہے اور ہم پہ براہ راست حملہ ہوا ہے. اس وقت ایگریو پارٹی آرمی خود ہے، آرمی پلس مسلم لیگ. نہیں مسلم لیگ نہیں، اگر آپ مجھے بات کرنے دیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کے کہنے پہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اس وقت ایگریو پارٹی ہے آرمی ایز این انسٹیٹیوشن. اگر وہ چاہیں تو وہ تو کسی کا بھی کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لینا خدیجہ شاہ کون ہے، اس کے لیے کہاں سے رابطے اور کہاں سے وہ نہیں ہوا، مگر جو انہوں نے کہا کہ نہیں ریڈ لائن کراس ہوئی اور ہم نے ان کو پکڑ کے سزا دینی ہے تو انہوں نے پکڑ لیے. یہاں پہ صرف میں بتا رہا ہوں، وسیم آپ نہیں سمجھتے کہ فیصل واوڈا کی اس بیان کے بعد یہ بیان آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا اہم ہے، ٹائمنگ بڑی اہم ہے، شاید یہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، شاید یہ دلوایا گیا بھی نہیں ہے کہ وہ خود سے آ کے جو یہ بات یہ میرا نکتہ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ فیصل واوڈا نے یہ بیان ایوے نہیں دیا، ہوا میں تین نہیں برسائیں. یہ شاید بریک کے بعد اس پر آپ جواب دیجیے گا. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا وسیم یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ سیار نے بھی کہا کہ بالکل پاسبل بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے تاکہ انصاف کا جو نظام ہے اس پر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں چونکہ نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی، ایسی روایت کوئی ہمیں ملتی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے فوج، انہوں نے اپنے کسی لوگوں کا پبلکلی ایسا احتساب کیا ہو. یقیناً کورٹ مارشل کیا ہوگا، اپنے ادارے کے اندر احتساب کیا ہوگا پبلکلی، اور خاص کر اتنے بڑے عہدے پر. لیکن یہ آج جو فیصل واوڈا صاحب نے بیان دیا ہے، جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ بیان ایوے نہیں دیا، ہوا میں تیر نہیں برسایا، بلکہ انہوں نے شاید کسی چیز کے لیے گراؤنڈ بنانے کے لیے بیان دیا گیا ہو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اشارے اس طرف ہے؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ مطلب خواہشات تو کچھ بھی ہو سکتی ہیں. اب بہت سارے لوگوں کی بھی یہ خواہش ہوگی، بہت سارے پارٹیز کی بھی خواہش ہوگی کہ اس طرح ہونا چاہیے.
لیکن چونکہ ہوا نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. شاید میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ موجودہ آرمی چیف کا بھی یہ خواہش ہو سکتا ہے, لیکن اس کی مجبوریاں ہیں, اور وہ مجبوریاں ایسی ہیں کہ آپ وہ پیچھے آپ نے ایک پورے انسٹیٹیوشن کو دیکھنا ہوتا ہے. اب اسی انسٹیٹیوشن میں جس نے ماضی میں اپنے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں اس کے اوپر باقاعدہ سٹینڈ لیا ہے, تو اس میں آپ کس طرح یہ کر سکتے ہو؟ تو یہ بہت مشکل کام ہے, میرا خیال ہے کہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ ہو جائے. اور جس طرح میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ پھر یہ دو لوگوں تک یہ بات نہیں جائے گی, اس سے بھی آگے دو لوگ ہیں. اچھا وسیم, اگر ایسا نہیں ہوتا بالفرض, چلے میں یار آپ کی طرف آتا ہوں, اگر ایسا نہیں ہوتا بقول وسیم صاحب کی کہ مشکل ہے, اور وہ درست کہہ رہے ہیں, دلائل ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے, ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن ہوا نہیں, اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے بلیک اینڈ وائٹ میں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ جو پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے, اس پر پاکستانی عوام کا اعتماد کیسے بحال ہوگا کہ بھئی آپ پولیٹیکل ورکر کو تو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں, ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی بھی کرتے ہیں, لیکن جو ماسٹر ہے, جنہوں نے بنیاد رکھی, جو کہ منصوبہ ساز تھے, جنہوں نے کی حکمت عملی تھی, جن کے کہنے, جن کے خواہش پر یہ سب کچھ ہوا, وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ انصاف کا تقاضا کس سے کر رہے ہیں؟ مطلب انصاف کا تقاضا تو ہمیں جوڈیشری سے کرنا چاہیے نا. انصاف دینا, جسٹس ڈسپنسیشن کام ہے جوڈیشری کا, جو کہ ریاست کا دوسرا بڑا ستون ہے, پارلیمنٹ کے بعد جوڈیشری ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب ان سے آپ یہ تقاضا کریں نا, وہاں پہ آپ پوچھیں کہ بھئی آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ہر جگہ پہ عدالتیں بنی ہوئی ہیں اور لوگ پریکٹس کرتے ہیں, وہ کلا بھی ہیں, اچھا سپریم کورٹ ہیں, پھر ہائی کورٹس ہیں, پھر ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ سویلین کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, وہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو چاہیے جائے کہ آپ آرمی چیف اور آپ عوامی اعتماد کی بات کر رہے ہیں, تو عوام کو پریکٹیکل اپروچ نہیں, تو ہمیں تو پہلے اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا, جہاں سے ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیا وہ ہم غلط دروازہ تو نہیں کٹکا رہے ہیں؟ وہ دروازہ ہی نہیں ہے انصاف کا. اگر یہاں پہ اس وقت جو جوڈیشری کا حال ہوا ہے اس ملک میں بدقسمتی سے, وہ ہمارے لیے رونے کا مقام ہے. خان صاحب بھی اسی کو رو رہے ہیں کہ مطلب ساری جو وہ ہے سوال, وہ مجھے پتا ہے, مجھے سوال دیکھیں آرمی بحیثیت ادارہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے, وہاں تک ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے جرنیلوں, اپنے ادارے کے کچھ لوگوں کے خلاف ماضی میں کارروائیاں کی ہے تاکہ ادارے کی ساکھ بحال ہو اور ادارے کا نظام جو ہے وہ درست چلے. تو کیا اپنے ادارے کی ساکھ بحال کرنے کے لیے وہ ان دو حضرات کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا اگر ارادہ رکھتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی معاملات ٹھیک ہوں گے پاکستانی عوام؟ اور دوسرا ایک, اگر نہیں کرتے تو نقصان تو یہ ہوگا کہ لانگ رن میں لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ کے لوگ جو ہے یہ مبرہ ہے, یہ ہمارے لوگوں کو پکڑ کے, باقی لوگ جو ہے نا وہ ایک پرسیپشن ہے بھی جنرلی, اگر آپ عوام میں دیکھیں تو ایک پرسیپشن موجود ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی طاقتور کے لیے ایک معیار ہوتا ہے, جو کمزور ہے اس کے لیے دوسرا معیار ہے. ہاں آرمی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو وہ ہے آرمی کی ساکھ کی حد تک تو وہ بات ٹھیک ہے. اب انصاف کا تقاضا ہے تو انصاف کا تقاضا تو میں کسی مطلب الیکشن کمیشن یا آرمی یا پولیس سے نہیں کروں گا, وہ تو میں عدلیہ سے کروں گا. عوام اس ملک کا انصاف کا تقاضا عدلیہ سے کریں گے. وہاں پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ اگر حالات خراب ہے تو پھر تو ہمیں ان عدالتوں میں جانا ہی نہیں چاہیے, ہمیں تو ان کا بالکل سرے سے بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے, آپ کو تو جہاں پہ آپ کو مرضی لگے تو آپ سزا سنا دیتے ہیں یا فیصلہ سنا دیتے ہیں, جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ادھر پھر آپ کا قلم اور آپ کے جو ہے نا ٹانگیں کانپ جاتی ہے, پھر آپ ادھر فیصلہ ہی نہیں دیتے. تو انصاف کا تقاضا تو ہمیں وہاں سے کرنا چاہیے. اس وقت یہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, یہ اس ملک کے لیے وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ہم نے یہ بڑا عرصہ سنا ہے کہ نازک صورتحال, یہ واقعی میں وہ نازک صورتحال ہے. آپ اگر اس وقت دیکھ لیں سیکیورٹی سچویشن بالکل خراب ہے, امن و امان, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. معاشی صورتحال اس سے ابتر ہے, مطلب اگر آپ معاشی صورتحال کو دیکھ لیں تو وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ دونوں ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی حد تک بگڑ چکی ہے کہ اب کبھی کبھار تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ملک پتہ نہیں اس بحران سے نکل بھی سکے گا یا نہیں. اس وقت جو لوگ ہیں جو اس ملک کے اصل طاقت ہیں, اصل مالک ہیں, وہ عوام ہیں. وہ اپنا امید کھو چکے ہیں.
اور یہ میرے خیال میں سب سے خطرناک بات ہونی چاہیے. یہ جو سیاد نے کہا ہے وسیم کے افراتفری کا عالم ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, اداروں کے درمیان میں اہم تصادم نظر آتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ آیا کوئی ایسا فریق, کوئی ایسا فورم, کوئی ایسا ادارہ آپ سمجھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں یا ایسا ہو سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام معاملات کو سنبھالنے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہوں, چاہے کوئی فرض ہی کیوں نہ ہو؟ کوئی ہے؟ کیونکہ ادارہ تو ہمیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی دست و گریباں ہیں, ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. آپشن کیا ہے تاکہ معاملات جو ہے وہ سنبھالے جا سکیں؟ میرا خیال ہے کہ میں زمینی حقائق بیان کروں, جی, اور ایک میں اپنی خواہش آپ لوگوں کو بتا دوں. میری خواہش تو یہی ہے کہ قومی ڈائلاگ ہو, ٹھیک ہے, نیشنل ڈائلاگ ہو, نیشنل ڈائلاگ ہو جس میں سب اداروں کے تمام فریقین موجود ہوں, سب موجود ہوں, پولیٹیکل پارٹیز, سب آرمی, میڈیا, ججز, اور سب جو ہے نا شروع اپنے آپ سے کریں سب, کہ بھائی ہمارے جمہوری پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی طرف سے یہ کوتاہیاں کی ہیں. جوڈیشری کے نمائندگان بھی بیٹھیں, وہ بھی کہیں کہ بھئی ہمارے سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہے, اب ہم اس کو درست کر رہے ہیں. اسی طرح ملٹری اور یہ سارے آ جائیں اور بتا دیں کہ بھئی ہم سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک اگر ہے تو ہم ہے, اگر یہ ملک نہیں ہے تو کسی کو نہ سپریم کورٹ کی ضرورت ہوگی, نہ فوج کی ضرورت ہوگی, نہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہوگی. تو میرا تو خیال یہی ہے کہ ہو, یہ مطلب خواہش میری یہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہے, تو زمینی حقائق میرا خیال ہے کہ یہی ہے کہ پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے, سب پولیٹیکل پارٹیز کو, کیونکہ موجودہ جو مسائل چل رہے ہیں, مسائل معاشی چل رہے ہیں, یہ بھی ہم لوگوں کے لیے انہی پولیٹیکل فورسز نے یا انہی پولیٹیکل سیاسی جماعتوں نے ٹھیک کرنے ہیں معاشی حالات کو. اور وہ جو کہتے ہیں سیاسی استحکام جو ہے وہ بھی انہی کے بیٹھک سے یا انہی کے بیٹھک کے نتیجے میں آ سکتا ہے. تو پولیٹیکل استحکام, سیاسی استحکام اور معیشت یہ پہلے ٹھیک ہو, بعد میں پھر یہ باقی ہر ایک ادارے کا وہ بھی ڈیفائن ہے, ہر ایک ادارے کا اپنا جو مدار ہے, جو دائرہ اختیار ہے وہ ڈیفائن ہے, اس میں فردر کچھ قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے امیڈیٹ جو ہمارے لیے حل خود سے تو نہیں ہوگا نا وسیم, یہ خود سے تو نہیں ہوگا نا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو میں نے اپنی خواہش بتا دی کہ اس میں یہ میری خواہش ہے کہ ہر ادارہ آئے گا سب سے پہلے, وہ ان کے تو ناکیں بہت بڑی ہیں, CR صاحب والی بات ہے, تو ہر ادارے کی اپنی اپنی بڑی بڑی ناک ہے, لیکن وہ اگر آ کے یہ بڑا پن دکھائیں اور کہیں کہ بھائی ہم سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہم اس کو درست کر رہے ہیں, کوئی فورم, لیکن میں کہہ رہا ہوں ادارہ جو بٹھائیں گے تب بھی بات ہوگی نا. وہ تو میرے خواہش ہے, وہ ہو نہیں سکتا, وہ میرے خواہش تک رہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز یا سیاسی جماعتیں جو ہیں, APC بالکل ٹھیک ہے, APC میں آ کے بیٹھے, APC میں جس نے بھی بلایا ہو, جس نے شاید, میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پہلے پولیٹیکل جو سیاسی استحکام ہے نا وہ آ جائے, پھر اس میں حکومت کو بھی تسلیم کریں گے. اب موجودہ حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. موجودہ حالات میں خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں تو بیٹھنے کو تیار ہی نہیں, تو بات کیسے آئی؟ بڑے فریق ہیں, ابھی تیار ہو گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں اگر کوئی پارٹی CCTV کیمرے کے نیچے بھی بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالے تو بھی دوسری پارٹی یا تیسری پارٹی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہی میرا سوال ہے. میں کہہ رہا ہوں سیاسی استحکام نے آنا ہے تو وہ پولیٹیکل فورسز کے درمیان میں سے آنا ہے. ایسے کون سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں, میں صرف اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ وسیم نے کہا کہ سب تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے. اس وقت جو اس ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں اس میں سے کوئی ادارہ نہیں بچا ہے. ادارہ, یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک تمام سٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے. سب کے ہاتھ آلودہ ہو چکے ہیں. نہیں, تمام سٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے. سٹیک ہولڈرز, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی, جوڈیشری, سیاستدان, یہ سب بیٹھیں گے. میڈیا کیسے بیٹھیں گے, کون بٹھائے گا؟ یہ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی ویسے عام بندے کو تو یہ بات ہمیں اگر سمجھ آتی ہے تو عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے. تو جو لوگ اس ملک کے پہ ابھی برسر اقتدار ہیں یا ان پہ قابض ہوئے ہیں ان کو تو یہ کم از کم پتہ ہے. وہ یہ کہ اس ملک میں یہ حالات اگر اس طرح چلے تو یہ مزید چلنے والا نہیں ہے. تو تقریباً اس بات پہ تو سب کا اتفاق ایک حد تک ہے کہ اگر یہ حالات مزید خراب ہوئے
تو اس سے خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ آج نہیں ہے تو کل ہے, کل نہیں ہے تو پرسوں ہے, انہوں نے لازمی بیٹھنا ہے. اگر بیٹھیں گے نہیں تو وسیم والی بات کہ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. کون سے حالات ہوں گے اس پر گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. سیار آپ بات کر رہے تھے, مجھے بتائیے کہ ایسے کون سے حالات ہوں گے. آپ نے تو کہا کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ مزید اس طرح چلنے والے نہیں حالات, یہ یقیناً خراب ہوں گے, لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں بھی ہمیں کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ بیٹھ کے, تمام اسٹیک ہولڈر ایک جگہ بیٹھ کے کوئی لائے عمل, کوئی حکمت عملی بنا پائیں. ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر یہ نہیں بیٹھ رہے ہیں تو ایسے کون سے حالات ہیں جن کا یہ حضرات انتظار کر رہے ہیں؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ جو موجودہ حکمران طبقہ ہے اس میں سب ہے, صرف پی ڈی ایم نہیں دیگر بھی اس میں قوتیں ہیں. ان کی یہ سوچ ہے اور کچھ حد تک ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت عمران خان ہے. وہ ہمیں ہماری اسٹیبلٹی کے لیے بھی وہ خطرہ ہے, ہمارا یہ نظام جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس ٹوٹے پوٹے سسٹم کے لیے بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خطرہ ہے. تو انہوں نے اپنی توجہ ساری مرکوز کی خان صاحب کو ڈیل کرنے پہ. وہ جو انرجی تھی, جو ریسورسز تھے, وہ سارے ڈائیورٹ کیے اس طرف. درست. اور اس کی وجہ سے جو دیگر مسائل تھے, خاص طور پر معاشی جو مسائل تھے اور جو سیکیورٹی کے مسائل تھے, وہ مزید خراب ہوئے. اب ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ بدقسمتی سے کہ وہ جو مسئلہ تھا ان کا, وہ بہت حد تک ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ ایک اپنی انجام تک جا رہا ہے. میری بات کو آپ میں سمجھ رہا ہوں. ہاں, تو وہ معاملہ اپنے انجام تک جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب بھی اب اس بات پہ جو ہے وہ ایگری ہو جائیں گے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کے دیگر مسائل جو ہیں اس میں وہ ساتھ دیں گے. خاص طور پر جو میثاق معیشت کی بات ہو رہی تھی, اور کافی عرصے سے, پچھلے ہم چند سالوں سے یہ سن رہے ہیں کہ خاص طور پر شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہیں, ان کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ میثاق معیشت پہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. تو نہ صرف میثاق معیشت بلکہ دیگر معاملوں کو بھی اس میں انکارپوریٹ کر کے ایک, مجھے لگتا ہے کہ ایسے پاسبل ہے کہ اس پہ وہ بیٹھ کے, خاص طور پر الیکشن جو آنے والے ہیں ان پر بھی بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گی, اور توقع ہے کہ ہوگی. اور یہ مسائل خان صاحب ہوں گے اس میں تقریباً, میرے خیال میں ہوں گے. اگر خان صاحب نہیں ہوئے تو کم از کم ان کے ایک نمائندے تو ہوں گے. خان صاحب اب نمائندوں کے ساتھ تو ظاہر بات ہے شہباز شریف کا تو یہی کہنا ہے کہ بھئی اب خان صاحب خود کیوں نہیں بیٹھتے. نہیں, اگر خان صاحب خود نہیں بیٹھتے ہیں. میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں. اس سے پہلے جب یہ واقعات نہیں ہو رہے تھے تو کسی نے یہ مختلف حکومتی وزراء سے بات کی کہ آپ کیوں بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اب تو سپریم کورٹ نے جب انیشیٹ کیا تھا کہ آپ مذاکرات کریں, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ ہم خان صاحب کے جو نامینیٹ کرتا ہے جو مذاکرات کے لیے جو بندہ, وہ ہمیں یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ خان صاحب اس کی بات مانے گا. اور یا جو جس چیز پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا ان کے پاس, جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتی, کیا خان صاحب اس سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. یہ اب وہ معاملات میرے خیال میں آپ ایگری کرتے ہیں وسیم کہ اگر ایسا کوئی منظرنامہ بنتا ہے تو خان صاحب بیٹھ جائیں گے؟ کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں تو کسی حال میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرے ہے, میں تو بیٹھنے کی وہ پوزیشن رہی نہیں ہے خان صاحب کی. اب تو یہ ہے کہ آیا خان صاحب اس قابل ہوں گے کہ وہ بیٹھ جائیں؟ ٹھیک ہے, حالات بدل چکے ہیں, حالات بدل چکے ہیں. اور وہ ایک فلم والی وہ ڈائلاگ ہے کہ بھگوان کی کرپا ہی بچا سکے گا. اچھا, کیونکہ اب بہرحال ہمارا ملک ہے, ہم دعا گو بھی ہیں, اور ہم دبا اور دعا دونوں کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں سیاسی استحکام, معاشی استحکام لائے, تاکہ ہمارے کم از کم ہماری آنے والی نسلیں یہ حالات نہ دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. وسیم خان آپ کا بہت بہت شکریہ, سیار آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.